آج کے دن بھی غور کریں، آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کروں، تھوڑا سا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں. آپ نے بھی آج کتنی مرتبہ درود پاک پڑھا؟ چیک کرو. سنتے ہیں ہر ہفتے دعوت اسلامی کے اجتماع میں درود پاک کی برکتیں سنتے ہیں، درس و بیان ہر درس میں درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، لیکن ہم کس قدر درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہوئے اپنا جائزہ لیا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو ذہن بنائیں گے انشاءاللہ کثرت درود کو اپنی عادت بنائیں گے. اب صرف ذہن بن جانا کافی نہیں ہے. سونے کا ذہن بن گیا، اب سونے کے ساتھ ساتھ پروسیس بھی کرنا پڑے گا ذہن کو مکمل کرنے کے لیے، کیونکہ ذہن بننے سے صرف نیند نہیں آتی. جیسے میرا ذہن بن گیا کہ میں سو جاؤں، کیا ہوتا ہے؟ ہم بیڈ روم میں جاتے ہیں، اپنے بیڈ پہ لیٹتے ہیں، لائٹ آف کرتے ہیں، لیٹنے کے بعد آنکھیں بند کرتے ہیں، پھر نیند آنے کا کیا کرتے ہیں؟ انتظار. صرف ذہن بننے سے سوتا. تو ذہن بن گیا کہ تجھے وقت پڑھنا ہے. ذہن بننے کے ساتھ ساتھ کچھ پریکٹیکلی اپروچ کرنا بھی پڑے. دو طریقے آپ کو عرض کرتا ہوں اگر آپ کا ذہن ہے کہ کثرت کے ساتھ ہم ذکر الہی اور ذکر مصطفیٰ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ایک طریقہ تو یہ ہے اپنے ٹریولنگ ٹائم کو ذکر و درود ٹائم بنا دیں. جو آپ کا ٹریولنگ ٹائم ہے، سفر کا ٹائم، ٹریولنگ ٹائم کو ذکر و درود ٹائم بنا لیں. ہم ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں، ہم جاب پہ جا رہے ہیں، آپ جامعہ میں جا رہے ہیں، مدرسے میں جا رہے ہیں، آپ بزنس کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو خریداری کے لیے جا رہے ہیں، سبزی لینے کے لیے جا رہے ہیں، پیٹرول بنوانے کے لیے جا رہے ہیں. آپ کا جو ٹریولنگ ٹائم ہو وہ کون سا ٹائم ہو؟ ذکر و درود ٹائم. ایک تو یہ کریں. دوسرا اپنے پاس کاؤنٹر رکھیں. بتکلف کوشش کریں اپنے پاس تصویر کاؤنٹر رکھیں، کیونکہ ہیومن سائیکی ہے کہ جو چیز پاس ہوتی ہے نا وہ استعمال ہو ہی جاتی ہے. کئیوں کے ہاتھ پہ آپ نے چابی کا چھکا دیکھا ہوگا، وہ گھماتے رہتے ہیں. اب چابی کیجیے پہ آپ پاس سے تو اس کو پینسل پاس ہوگی، ٹک 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 ٹک، وہ جو چیز پاس ہوتی ہے وہ استعمال ہو جاتی ہے. تو جب تصویر پاس ہوگی تو یہ بھی ہمیں ریمائنڈ کرواتی رہے گی کہ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال. تو نیت کریں کہ انشاءاللہ آج سے اپنے پیارے آقا پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں گے. صلو علی الحبیب. Intention is better than action. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور اچھی نیت ہوتی ہے تو جنت میں داخل کر دیتی ہے. آئیے اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے حال کچھ نہ کچھ اچھی نیت کی ہوتی ہے. جتنی نیت زیادہ ہوگی اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. نیت کیجیے کہ اللہ پاک کی رضا اور ثواب کے حصول کے لیے اول تا آخر اجتماع میں شریک رہیں گے. ادب سے بیٹھیں، توجہ سے بیان سنیں. جب آئے گئے ہیں ٹھنڈ برداشت کری لی، قربانی دی، تو بے درجی کے ساتھ بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ جو کچھ بیان ہو رہا ہے موضوع کے ساتھ سنیں. کہا جاتا ہے the difference between what you are and what you want to be is your focus, is your concentration. آپ ہیں کیا اور بننا کیا چاہتے ہیں، اس میں جو ڈفرنس ہے آپ کے توجہ، آپ کے فوکس. تو ہم بات ادھر سے بھی سنتے ہوتے ہیں، ادھر سے نکال رہے ہوتے ہیں. توجہ کے ساتھ نیت کریں گے، توجہ سے اجتماع میں شریک رہیں گے، بیان سنیں گے. اجتماع کے بعد مسلمانوں سے سلام و مصافحہ بھی کریں گے انشاءاللہ. میرے پیارے سے کہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت اور اجتماع میں حاضر ہیں. یہ دعوت اسلامی کا بڑا پیارا مہکتا ہوا دینی کام ہے. شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہ عالیہ مانی دعوت اسلامی، فاؤنڈر آف دعوت اسلامی، یہ جب دعوت اسلامی کا آغاز کیا تو سب سے پہلا دینی کام تھا جو بنیاد بنی، جو بیس بنی دعوت
اسلامی کے کاموں کے پھلنے، پھیلنے اور پھولنے وہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع تھا۔ یہ کہاں ہوتا تھا؟ سولجر بازار گلستان اکاڈمی، وہاں پر دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس اجتماع سے ایک نئی برکت ملی کہ اجتماع جو سولجر بازار گلستان اکاڈمی سے شروع ہوا تھا، بڑھتے اس وقت ملک و بیرون ملک ہزاروں مقامات پر دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع اعلان کر دیے گئے۔ ہزاروں مقامات مدنی قافلے اس اجتماع سے سفر ہوتے ہیں۔ مبلغین کی کھیپ اسی ہفتہ وار اجتماع سے کرتے ہیں۔ ایک مبلغ تھا، ایک جو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں بیان کرنے والا تھا۔ آپ جو فرماتے ہیں میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، ایک ہی گاتا گیا کارواں ہوتا گیا۔ اب آپ لاہور میں غور کریے، یہاں پر الگ اجتماع ہو رہا ہے، کانا میں الگ اجتماع ہو رہا ہے، اقصی مسجد شیرہ والا گیٹ میں الگ سے اجتماع ہو رہا ہے، سوڑی وال میں الگ سے اجتماع ہو رہا ہے، اور شاہ البرکات میں الگ سے اجتماع ہو رہا ہے، جو رسول ہیں تو الگ سے اجتماع ہو رہا ہے۔ اچھا ادھر اپنا شیخ الرحمن ہے تو الگ اجتماع ہو رہا ہے، شہر میں جائیں تو الگ اجتماع ہو رہا ہے، مرید کے میں جائیں تو الگ اجتماع ہو رہا ہے۔ تو جس طرح بھی جائیں الحمدللہ ہر چھوٹے بڑے شہر میں آپ کو دعوت اسلامی کا یہ ہفتہ وار اجتماع الحمدللہ برکت لوٹاتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اب تو ماشاءاللہ اس پر مزید سعادت کی بات یہ کہ دعوت اسلامی ماہ ہفتہ وار اجتماع منا رہی ہے۔ آج کا جو ہفتہ وار اجتماع ہے، یہ اجتماع ہے کیا؟ اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ اس کی دین حکیم کے اندر جو ایک افادیت اور اہمیت ہے وہ ہے کیا؟ کہ کیوں اجتماع کیا جاتا ہے؟ اس کی کچھ لیسنز اور برکتیں ہم نے سنی ہے تاکہ ہمارا جو دل ہے نا وہ مزید مضبوط اور پختہ ہو اجتماع کے تعلق سے۔ ابتدا میں حدیث پاک کی مشہور کتاب بخاری شریف کی ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مسجد نبوی کا مبارک مقام تھا، اخطب الانبیاء یعنی نبیوں کے سب سے بڑے خطیب، امام الانبیاء رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام بھی پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ وہ منظر کیسا ہوگا؟ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق کدھر عثمان ادھر، ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ منظر کیسا ہے؟ وہ کیفیت کیسی ہوگی؟ اس اجتماع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برسنے والی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اب یہ جگمگاتا ماحول تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ محفل نور سجی ہوئی تھی، اتنے میں 3 شخص وہاں سے گزرے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مسجد نبوی شریف میں نورانی اجتماع جاری ہے، سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت فرما رہے ہیں، تو ان میں سے ایک شخص اپنے رستے چلا گیا۔ 3 افراد تھے، دیکھا کہ مسجد نبوی میں اجتماع ہو رہا ہے، پیارے آقا صحابہ کرام کی تربیت فرما رہے ہیں۔ 3 افراد تھے، ایک جو تھا وہ جس کام سے آیا تھا اپنے رستے چلا گیا، باقی 2 افراد مسجد میں حاضر ہو گئے۔ ان 2 میں سے مسجد میں آنے کے بعد ایک نے دیکھا کہ آگے سپیس موجود ہے، خالی جگہ موجود ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ آگے بڑھ کر اس خالی جگہ کو پر کر لیا، جبکہ دوسرے جو تھے انہوں نے دیکھا کہ کوئی جگہ ہی نہیں ہے، تو خیر ان کو جہاں پر جگہ ملی وہیں پر وہ بیٹھ گئے۔ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درس و بیان سے فارغ ہو گئے تو فرمایا کہ میں تمہیں 3 لوگوں کے متعلق خبر نہ دوں؟
میرے آقا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے اللہ پاک کے حضور پناہ لی تو اللہ پاک نے اسے پناہ عطا فرمائی، دوسرے نے حیا کی اللہ پاک نے بھی اس سے حیا فرمائی، تیسرے نے منہ موڑا تو اللہ پاک نے بھی اس سے اعراض فرما لیا۔ اس حدیث پاک کی شرح میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معنی یہ ہے کہ ان تین لوگوں میں سے ایک پہلے صحابی نے مجلس مبارک یعنی نبی کریم یعنی مسجد نبوی میں سجی ہوئی اس محفل پاک میں آگے جگہ ڈھونڈنی چاہیے، تو اللہ پاک نے انہیں اپنے محبوب کے قرب میں جگہ عطا فرمائی، یا یہ مطلب ہے کہ اس نیک عمل کی برکت سے روز قیامت انہیں عرش کے سائے میں جگہ عطا ہوگی۔ ایک قریب آ گئے جو جگہ خالی تھی اس جگہ پر آ کر بیٹھتے ہیں۔ دوسرے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ دوسرے صحابی نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیا کی کہ پیارے آقا بیان فرما رہے تھے، لہٰذا یہ پیچھے ہی بیٹھ کر پیارے آقا کی پیاری باتیں سننے میں مصروف ہو گئے۔ اس ادب کی برکت سے اللہ پاک نے بھی ان سے حیا فرمائی، یعنی ان پر رحم فرمایا اور گناہوں کی معافی عطا فرما دی۔ اور تیسرا جو تھا وہ تیسرا شخص جو شاید منافق تھا، اس نے بغیر کسی مجبوری کے دینی اجتماع سے منہ پھیرا، اعراض کیا۔ اس کی نحوست یہ ہوئی کہ اللہ پاک نے اس سے اعراض فرمایا، یعنی اسے اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔ وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اس سے اللہ اس سے پھر گیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو روایت آپ نے سنی اس میں ہمارے لیے بالخصوص 3 لیسن ہیں، ہمارے لیے 3 سبق ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ دینی اجتماعات کا انعقاد کرنا یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ اور پہلی بات تو سیکھنے کو ملی کہ جب بھی دینی اجتماع محفل علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے میں حاضری کی سعادت ملے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ممکن ہو مبلغ کے قریب ہو کر بیٹھیں تاکہ اس کی باتیں آسانی سے پوری توجہ کے ساتھ سن کر سمجھی جا سکے۔ جب بھی اجتماع میں بعض لوگ ہوتا بکھر کر بیٹھتے ہیں، جمعے کے اجتماع میں آتے ہیں یا کسی اور جگہ پر آتے ہیں تو ایک کونے میں بیٹھتا تو دوسرے کونے میں بیٹھتا، تو بکھر کر بیٹھنے کی بجائے قریب ہو کر بیٹھنا چاہیے، خالی جگہ کو پر کرنا چاہیے۔ بھی دیکھیے آگے آپ کے اسپیس ہے، ابھی ہم نے دیکھے تھا اگر آپ کے آگے اسپیس ہے تو اسپیس پوری کر دیجیے کہ دیکھیے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل نور میں آنے والے ایک صحابی نے جب دیکھا کہ فلاں جگہ خالی ہے تو وہاں جا کر بیٹھے۔ ان کے متعلق پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے اللہ پاک کے حضور پناہ چاہی تو اللہ پاک نے اسے پناہ عطا فرما دی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ محافل علم دین میں بکھر کر نہ بیٹھے، جہاں جگہ کھاتی ہو اٹھ کر چل کر آگے بڑھ کر اگر ہم اس جگہ کو پر کر سکتے ہو تو پر کر لیا جائے۔ بکھر کر بیٹھنے میں اندیشہ ہے کہ اس کی نحوست سے دل دور نہ ہو جائے۔ مل کر قریب ہو کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں بھی ملیں گی، جو علم کی باتیں ہو رہی ہیں انہیں سننے سمجھنے اور عمل کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ ایک بات تو یہ سیکھنے کو ملی اس حدیث پاک سے، دوسری بات یہ سیکھنے کو ملی، دوسرا ایٹیکیٹ اور دوسرا ادب یہ سیکھنے کو ملا کہ جب ہم اجتماع یا محفل پہ پہنچیں اگر اس وقت آگے جگہ نہ ہو تو منچ کے قریب بیٹھنے کی حرص میں دوسروں کی گردنیں پھلانگنے کی بجائے جہاں جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جانا چاہیے۔ اگر گردنیں پھلانگنے دھکے دے کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے
تو اس سے ایک تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچنے کا سخت اندیشہ ہے، دوسرے نمبر پر اجتماع یا محفل کا ماحول بھی خراب ہو سکتا ہے. جیسے آپ بتا کچھ اسٹیج کے قریب آنے کی کوشش کریں، کتنوں کے وہ پاؤں کے اوپر پاؤں رکھے گا، ہاتھوں کے اوپر ہاتھ رکھے گا، لوگوں کی توجہ کو ڈائیورٹ کرنے کا وہ الگ کو وجہ بنے گا. تو جب محفل میں جگہ ہی نہیں ہے، مجمع جمع ہے، تو پھر جہاں پر جگہ ملے وہیں پر کیا کرنا چاہیے؟ بیٹھ جانا چاہیے. یہ دوسری بات. دوسرا اور تیسری بات جو حدیث پاک میں سیکھنے کو ملی وہ یہ کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کرم کے قریب سے گزرنے والے 3 شخص تھے. ان میں سے 2 تو بارگاہ رسالت میں آ کر بیٹھ گئے، مگر ایک شخص جو شاید منافق تھا، اس کو کوئی مجبوری بھی نہیں تھی، کوئی عذر بھی نہیں تھا، اس کے باوجود اس نے بارگاہ رسالت میں محفل کرم میں علم دین سیکھنے سکھانے کی مجلس میں بیٹھنا گوارا نہ کیا. تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے منہ موڑا تو اللہ پاک نے بھی اس سے اعراض فرما لیا. یہ ہمارے لیے عبرت ہے. بعض کا دل میں خیال کا آتا ہوگا کیا دعوت اسلامی ہے، کبھی گاڑیاں چلاتے ہیں، کبھی ہفتہ والی اجتماع میں چلتے، کبھی کہتے ہیں مدنی مذاکرہ کا اجتماع میں چلتے، کہتے ہیں شب برات کے اجتماع میں چلتے، کبھی کہتے ہیں معراج شریف کے اجتماع میں چلو، کبھی کہتے ہیں 12ویں شریف کے اجتماع میں چلو، کبھی کہتے ہیں 11ویں شریف کے اجتماع میں چلو، کبھی کہتے ہیں فلاں جگہ اجتماع ہو رہا ہے وہاں چلو، کبھی کہتے ہیں ٹرین کراچی جا رہی ہے وہاں پر چلو. یہ کیا بات ہے؟ یہ تو فرض واجب تھوڑی. اجتماعات میں شرکت کرنا اگرچہ فرض و واجب نہیں ہے، ایک ہوتا ہے فرض و واجب نہیں، اور ایک ہوتا ہے اس عمل کے نہ کرنے کی نحوست کا ہوتا. ہفتہ وار اجتماع میں شرکت، ان دونوں میں فرق ہے. ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنا، دینی اجتماعات میں شرکت کرنا، نیکی کے اجتماعات میں شرکت کرنا اگرچہ فرض اور واجب ہے جی نہیں، لیکن ایسے اجتماع میں اگر کوئی شرکت نہیں کرتا تو گناہ گار بھی نہیں. مگر اس کی نحوست پر غور فرمائیں کہ وہ شخص جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل مبارک میں بلا عذر شریک نہیں ہوا، کوئی وجہ ہی نہیں ہے، کوئی لاجک ہی نہیں ہے، کوئی ریزن ہی نہیں ہے، بلا عذر شریک نہیں ہوا ایک نیک اجتماع میں اور منہ پھیر کر چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے منہ موڑا تو اللہ پاک نے بھی اس سے اعراض فرما لیا. یہ ہے دینی اجتماعات سے منہ موڑنے کی نحوست. جب کوئی عذر بھی نہیں ہے، موقع بھی ہے، آزار بھی کوئی نہیں، تو اس نیک اجتماع میں شرکت نہ کرنے کی نحوست یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اعراض فرما لیا. علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جو عالم دین کی خدمت میں حاضری سے اعراض کرتا ہے اللہ پاک اس سے اعراض فرما لیتا ہے. اس لیے کبھی بھی دینی اجتماع سے اعراض نہ کریں. اور اعراض کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے دل پھیر لینا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ دینی اجتماع ہو رہا ہے، اللہ رسول کی باتیں کی جائیں گی، علم دین سیکھا سکھایا جائے گا، تو آدمی کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں بھی اجتماع میں شریک کروں، میں بھی اجتماع میں شرکت کروں، مگر مجبوری ہوتی ہے، کوئی عذر ہو جاتا ہے جس کے سبب آدمی دینی اجتماع میں شرکت نہیں کر پاتا. یہ جدا بات ہے. یعنی شرکت کی نیت تھی، پورا ارادہ تھا، پوری انٹینشن تھی، لیکن کوئی وجہ آ گئی، کوئی مجبوری آ گئی، یہ ایک جدا بات ہے. لیکن دینی اجتماع سے دل ہی پھیر لینا، حالانکہ دل پھیرنے کی کوئی شرعی وجہ بھی نہیں تھی، یہ خطرناک بات ہے. اگرچہ اس کو گناہ اور حرام نہ کہا جائے، البتہ بہت ساری محرومیوں کا سبب بنے گا. اللہ پاک قرآن پاک کو فرماتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. ترجمہ کنز العرفان. اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے. ایک قول کے مطابق اس آیت کریمہ میں ذکر سے مراد داعی، دعوت دینے والا، نیکی کی دعوت دینے والا، اور اللہ اس کے رسول کی عبادت کی طرف بلانے والا.
مطلب یہ ہوگا کہ جو داعی یعنی نیکی کی دعوت دینے والے کی طرف سے اعراض کرے، اس کی دعوت کو قبول نہ کرے، اس سے دل پھیرے، اس کے لیے تنگ زندگانی ہے۔ اور تفسیر سراج الجنان میں ایک قول کے مطابق یہاں تنگ زندگانی سے مراد ہے دنیا کی تنگ زندگی، اور وہ یہ ہے کہ بندہ ہدایت کی پیروی نہ کرے، برے عمل اور حرام کاموں میں مبتلا ہو، قناعت سے محروم ہو کر حرص میں گرفتار ہو جائے، مال و اسباب کی کثرت کے باوجود اس کو سکون نہ ملے، یہ ہے تنگ زندگانی۔ اور یہ کس کے لیے ہے؟ جو ذکر سے نیکی کی طرف بلانے والوں کی طرف سے اپنے دل کو پھیر لیتا ہے۔ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان رب کی بارگاہ میں کیا التجا کرتے ہیں؟ مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا۔ اگر اللہ پاک نے نیک کاموں کی رغبت عطا کی، دینی اجتماعات میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پابندی کے ساتھ، ریگولیرٹی کے ساتھ، پنکچوئلٹی کے ساتھ، اسٹیڈ فاسٹنس کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اس نیک عمل کو کرتے رہنا چاہیے، کہ اس کی بہت ساری برکت ہے۔ مثلاً اس نیک کام کی برکت، نیک کام کون سا؟ دینی اجتماع۔ اس نیک کام کی برکت سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب ہوتی ہے، نیکیوں کی رغبت ملتی، گناہوں سے نفرت ملتی، ایک دوسرے کے حال احوال معلوم کرنے کا موقع ملتا ہے، آپس میں کنورسیشن، گفتگو کرنے کا موقع مل جاتا ہے، بہت سارے شکوے، شکایتیں، گلے یہ دور ہو جاتے ہیں، علم دین سیکھنے کو ملتا ہے، فکر آخرت نصیب ہوتی ہے، خوف خدا سے رونا نصیب ہوتا ہے، توبہ کرنے کی توفیق بھی ملتی رہتی ہے۔ غرض یہ کہ دینی اجتماعات دینی ماحول سے وابستہ رہنے، نیکیوں پر استقامت پانے اور دینی کاموں سے متعلق علم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ساری کی ساری برکتیں کس کی ہیں؟ بولیے، نیک اجتماعات میں شرکت کرنے کی۔ قرآن کریم فرقان حمید جو مسلمان کے لیے کمپلیٹ کنسٹیٹیوشن آف لائف، ایک مکمل کوڈ آف لائف ہے۔ اگر قرآن پاک کے مضامین پر غور کریں، سبجیکٹس پر غور کریں، ٹاپکس پر غور کریں کہ قرآن پاک کے عنوانات کیا کیا ہیں، مضامین کیا کیا ہیں، تو قرآن کریم کا ایک اہم ترین جو عنوان ہے نا، وہ ہے تذکیر۔ کیا ہے؟ تذکیر۔ اور تذکیر کا معنی ہے واعظ و نصیحت، یعنی قرآن کریم کا ایک جو بہترین عنوان ہے وہ کیا ہے؟ واعظ و نصیحت۔ انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان اور اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام نے اس تذکیر یعنی واعظ و نصیحت کے مختلف انداز اختیار کیے۔ ان میں سے جو ایک بہترین افیکٹو ذریعہ تھا نا، مؤثر اور افیکٹو ذریعہ تھا تذکیر کا، واعظ و نصیحت کا، وہ تھا دینی اجتماعات کا انعقاد تھا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اس طریقے کو اڈاپٹ کیا، صحابہ کرام نے بھی اس طریقے کو اڈاپٹ کیا، اسی طرح تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رحمہم اللہ المبین نے بھی تذکیر کے لیے یعنی واعظ و نصیحت کے لیے اس طریقے کو اڈاپٹ فرمایا۔ انبیاء کرام کے متعلق روایات موجود ہیں
کہ یہ بلند رتبہ حضرات اجتماعات سجایا کرتے تھے. انبیاء کرام علیہ السلام نے دعوت اسلام کو وقتہ کام شروع نہیں کیا. انبیاء کرام علیہ السلام اجتماع سجایا کرتے تھے، لوگوں کو جمع فرمایا کرتے تھے، انہیں واعظ و نصیحت فرماتے تھے اور اجتماعی طور پر نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے. انبیاء کرام علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مختلف اوقات میں بنی اسرائیل کو جمع فرما کر جو خطبے بیان کیے، ان کے بیانات کے مضامین کی روایات موجود ہیں. حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام لوگوں کو اجتماعی طور پر واعظ و نصیحت فرماتے تھے. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے متعلق روایات ہے کہ آپ بھی اجتماع سجایا کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق تو یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ آپ اجتماع سجاتے اور خوف خدا کے سبب اس قدر روتے کہ پورے اجتماع پر رکت داری ہو جاتی. آپ کے اجتماع میں خوف خدا کے غلبے کے سبب کئی لوگوں کی روحیں پرواز کر جایا کرتی تھی. حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے اجتماع کا منظر. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی اپنی قوموں کو جو اجتماعی طور پر نیکی کی دعوت دی، انہیں واعظ و نصیحت فرمائی. ان بیانات کے مضامین قرآن کریم میں ذکر ہوئے. غرض یہ کہ انسانی تاریخ دینی اجتماعات سے بھری پڑی ہے. شاید ہی کوئی ایسا دور گزرا ہو جس میں دینی اجتماعات نہ سجائے گئے ہوں. شاید ایسا کوئی دور گزرا ہو. لگے آج اجتماعات کی بات کرنی چل رہی ہے تو یہ بھی سن لیتے ہیں کہ تاریخ انسانی کا سب سے پہلا اجتماع کون سا تھا؟ ہسٹری کا، تاریخ انسانی کا سب سے پہلا اجتماع کب منعقد ہوا، کب انعقاد پذیر ہوا؟ انسانی تاریخ میں سب سے پہلا اجتماع اس وقت ہوا تھا جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور انسان پیدا نہیں ہوا تھا. جی ہاں، اس اجتماع پاک کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے. پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 33 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، پھر اللہ نے فرمایا اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو. تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا اے فرشتوں کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو. یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. پہلے تاریخ انسانی کے اجتماع کی بات ہو رہی ہے. پھر انہیں علم السماع عطا فرمایا. پھر آپ کو حکم ہوا کہ تمام چیزوں کے نام فرشتوں کو بتا. اللہ نے آپ کو سکھائے، آپ نے فرشتوں کو بتایا. تفسیر نعیمی میں ہے کہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ممبر بچھایا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ممبر بچھایا گیا. سارے فرشتے آپ کے سامنے حاضر ہوئے اور آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے. مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجلس وعظ تھی. کون سی مجلس تھی؟ مجلس وعظ تھی. یعنی یہ وہ بابرکت اجتماع تھا جس میں خطیب تھے حضرت آدم علیہ السلام. اور سامعین کون تھے؟ لسنر کون تھے؟ سننے والے کون تھے؟ کوئی عام نہیں، نوری مخلوق اللہ کے فرشتے. اور قربان جائیے کہ کیا شان حضرت آدم علیہ السلام کی کہ اس وقت سب فرشتوں کی ساری ڈیوٹیاں ختم کر کے ساری ڈیوٹیاں ختم کر کے آپ کے سامنے حاضری کا حکم دیا گیا. اس وقت سب فرشتوں کی عبادت یہ تھی کہ آپ نے اس اجتماع میں جمع ہو کر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا وعظ سنا ہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا بیان سنا. یہ تھا تاریخ انسانی کا سب سے پہلا اجتماع. ان کی بات سنی. اسی طرح میرے پیارے اسلام بھائیوں، انسانی تاریخ کا ایک اور اہم ترین اجتماع
ہسٹوریکل اور کہہ سکتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ کانگریگیشن، اہم ترین، وہ کون سا تھا؟ حجۃ الوداع. حجۃ الوداع کا نام. اس وقت جو خطیب تھے نا وہ خطیب اعظم امام الانبیاء احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ خطاب آپ نے فرمایا. اور صحابین کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. اور روایات کے مطابق اس اجتماع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام بھی تشریف لائے تھے. یہ تاریخ انسان کا وہ اہم ترین اجتماع ہے کہ جس میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبۃ الوداع ارشاد فرمایا. یہ وہ عظیم الشان خطبہ ہے کہ ایسا خطبہ انسانی تاریخ میں نہ اس سے پہلے کبھی دیا گیا نہ اس کے بعد کبھی دیا جائے گا. اس سارے مضمون سے جو پتہ چلا وہ یہ پتہ چلا کہ اجتماعات کے انعقاد کی جو تاریخ ہے وہ بہت پرانی. حضرت آدم علیہ السلام تاریخ انسانی کا سب سے پہلا اجتماع. اور سبحان اللہ، جو اجتماعات میں آنے والے ہیں ان کی قسمت کے بھی واری نہیں آ رہے. ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے. اجتماع میں شرکت کرنے والوں آپ کو مبارک. سنیے ملتا کیا ہے. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ارشاد ہے، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، مگر ان کے چہروں کا نور دیکھنے والوں کی آنکھوں کو حیران کر دے گا. انبیاء کرام اور شہداء ان کے مقام اور قرب الہی کو دیکھ کر خوش ہوں گے. کون؟ انبیاء کرام، شہداء کرام. اللہ پاک کی یہاں پر ان کو مقام ملے گا، وہ دیکھ کر خوش ہوں گے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا کہ آقا یہ لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا یہ مختلف قبائل اور بستیوں کے لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ پاک کی یاد کے لیے اکٹھے ہوتے ہوں گے اور پاکیزہ باتیں اس طرح سنتے تھے جس طرح کھجور کھانے والا بہترین کھجوریں چنتا ہے. ان کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ دنیا میں مختلف قبیلوں کے لوگ تھے اور دنیا میں اللہ کی یاد کے لیے اکٹھے ہوتے تھے اور پاکیزہ باتیں اس طرح چنا کرتے تھے جس طرح کھجوریں کھانے والا کھجوروں کو چنا کرتا ہے. آپ کو کیا کس لیے جی اللہ کی یاد کریں. وہ کسی قبیلے سے آیا ہے، وہ کسی محلے سے آیا ہے، وہ کسی ٹاؤن سے آیا ہے، وہ کسی گلی سے آیا ہے، وہ کسی کوچے سے آیا ہے. تو مقام کیا ہے کہ ان کے چہروں کا نور کل قیامت کے دن دیکھنے والوں کی آنکھوں کو حیران کر دے گا. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ایک دن سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے. اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان بیان فرما رہے تھے. کیا ہو رہا تھا؟ کیا ہو رہا تھا؟ اجتماع کے سامعین کون تھے؟ صحابہ کرام. اور مبلغ کون تھے؟ بیان کرنے والے کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ. اور تشریف سے گزرنے والے کون؟ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ. بیان فرما رہے تھے. نبی ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظر دیکھ کر خوشی فرمائی اور فرمایا جب تمہارا کوئی گروہ بیٹھتا ہے تو اس کے ساتھ اتنی ہی تعداد میں فرشتے بھی بیٹھ جاتے ہیں. اگر تمہارا گروہ سبحان اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تمہارا گروہ سبحان اللہ کہتا ہے تو فرشتے بھی سبحان اللہ کہتے ہیں. اگر تمہارا گروہ الحمدللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فرمایا فرشتے بھی الحمدللہ کہتے ہیں. اور پھر فرمایا اگر تم اللہ اکبر کہتے ہو، کیا؟ تو فرشتے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں.
پھر وہ فرشتے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک ان سے زیادہ جاننے والا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیرے بندے تیری پاکی بیان کرتے تھے تو ہم نے بھی تیری پاکی بیان کی، انہوں نے تیری بڑائی بیان کی تو ہم نے بھی تیری بڑائی بیان کی، انہوں نے تیری حمد بیان کی تو ہم نے بھی تیری حمد بیان کی۔ اس پر اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں ان میں فلاں بندہ بڑا بدکار ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ یعنی ذکر اللہ کے لیے دینی اجتماع سجانے والے ایسی سعادت مند قوم ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی غور کیجیے، اندازہ لگائیے دینی اجتماع کیسے بابرکت ہے۔ جو ان دینی اجتماعات میں آتا ہے اس کو اپنی تو کیا اس کی اپنی تو کیا فضیلت ہوگی جو تھوڑی دیر کے لیے ان خوش نصیبوں کے پاس بیٹھ جائے، وہ بھی محروم نہیں رہتا۔ خیال رہے کہ اللہ ہو اور حق ہو کی ضربیں لگانا بے شک ذکر الہی ہے، تاہم تلاوت قرآن جہاں ہوتی ہو، نعت رسول مقبول جہاں پڑھی جاتی ہو، مناجات دعا جہاں پر ہوتی ہو، درود و سلام جہاں پر پڑھا جاتا ہو، نعتیں جہاں پر پڑھی جاتی ہو، درس و بیان جہاں پر ہوتا ہو، ذکر اللہ کے حلقے جہاں پر ہوتے ہو، یہ سارے کے سارے یہ ذکر اللہ کی محافل ہیں اور یہ سارا کچھ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں ہوتا ہے۔ مولانا حسن مفتی اعظم ہند فرماتے مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن، طائران جینا میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں سب خوشگلو، طائران جینا میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں سب خوشگلو، کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو، کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو، اور سب کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ، اللہ 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 بولو اللہ اللہ، سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو، سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو، جنوں انسوں ملک دو تیری آرزو، جنوں انسوں ملک کو تیری آرزو، یاد میں تیری ہر ایک ہے صبح صبح، یاد میں تیری ہر ایک ہے صبح صبح، بندے وحشی لگاتے ہیں زر پاتے ہو، اللہ 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 اللہ